ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ آندھی بن کر نکلیں گے، طوفان بن کر نکلیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، بے ضمیر ہو گئی ہے، یا ہم بھی گنگے بہرے بن جائیں؟ اور بدبختی کی انتہا دیکھیے، گندے گندے نعرے، ایک نعرہ ایسا زومانی لکھا، آج ہم اس نعرے کے حوالے سے چند مطالبات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو گے اور لیزبین رائٹس کی بات دھرتی کے اوپر کی گئی ہے، پاکستان کے اسلامی نظریاتی ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے آئین میں اب تک ان کے خلاف پرچے نہیں تھے ہونے چاہیے، مقدمات نہیں تھے ہونے چاہیے، ان کی گرفتاریاں نہیں تھی ہونی چاہیے؟ مجرد یہ جو عمل قوم لوط کے نعروں اور جھنڈوں اور ٹرانسجنڈر کے تعلقات کے جھنڈوں کے اوپر اور زنا بالرضا کے نعروں کے اوپر ان کے خلاف سنگین کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ یہاں تک بس نہیں ہوئے، ایک کہانی گڑی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہانی ہے، اور اگر کہانی نہیں ہے تو آج ہمارا اعلان بھی سن لیجئے۔ کہا، یہ الفاظ کہتے ہوئے ہمارا دل کانپتا ہے، وہ 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، اس کو چپ کرا دیا گیا، اور مسجد میں آج بھی اس کی آواز گونجتی ہے۔ یہ زومانی جملہ 295 کی صدا کو حرکت میں لانے کے لیے کافی ہے۔ یا تو یہ جتنی کہانیاں بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، یا تو وہ بچی جو 9 سال کی اس مارچ میں شریک ہوئی، اب عورت بن چکی ہے، وہ سامنے آئے اور یہ بات کہے کہ ہاں میں 9 سال کی تھی اور فلاں مولوی نے میرا ریپ کیا تھا، یا تو وہ سامنے آئے، اس بات کو پٹ کرے، اس بات کے بارے میں سامنے میڈیا کے آئے، عدالت کے سامنے آئے، ہم سب کے سامنے آئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، اگر کسی بچی کے ساتھ، 9 سال کی بچی کے ساتھ کسی مولوی نے ریپ کیا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، اس کو مینار پاکستان کے اوپر پھانسی میں لٹکوانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ ہی یہ جرت نہیں کریں گی، آپ کہیں گی نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے، ریپ کی سزا، اسلام میں موت، سب سے بڑی رکاوٹ آپ، اور آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہوتی تو سب سے پہلے ان بدار گناہوں کے خلاف بات کرتی۔ عورتوں کی اس سے زیادہ مظلومیت اور بے بسی کی کیا بات ہو کہ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو اپنا جسم بیچنا پڑے۔ اگر عورت کے حقوق کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں عورتیں تو بدار گناہوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، تو بدار گناہ کھولنا چاہتی ہیں۔ عورتوں سے مخلص ہوتی تو میری بیٹی، میری بہن، آپ سب کی بیٹی، مسلمان امت کی بیٹی عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی۔ ان بدبختوں نے یہ زومانی کہانی بنائی۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، اگر یہ عورت سامنے نہیں آتی تو بتائیں یہ سٹوری، یہ کہانی، یہ زومانی جملے کس عظیم الشان ہستی کے بارے میں بکواس کر کے گھڑے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں، یا یہ وہ مولوی سامنے لے کے آئیں، وہ بچی سامنے لے کے آئیں جس نے یہ نعرے، اس نعرے کے مصداق اس کے ساتھ یہ ہوا، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اب ہم کیا کہیں؟ ہمارا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ٹک ٹاک کے اوپر دوبارہ پابندی کا فیصلہ کیا۔ جسٹس قاسم ہاں صاحب، ہماری نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں۔ اور کہاں گئے شوکت صدیقی؟ اللہ کی قسم، ہائے شوکت صدیقی، تو کس وقت یاد آیا کہ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے 14 فروری کے تیرے فیصلوں کو دیکھ کر ایک عورت چیخ اٹھی۔ آپ نے عدالت کو مسجد بنا لیا ہے۔ ان بدبختوں کو یہی پتہ نہیں اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی ہی کے اندر لگی تھی۔ کہاں پہ ہیں عدلیہ کے جج؟ کیوں نوٹس نہیں لے رہے؟ کیوں انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم ایسا نہ ہو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ مسجدوں کی آبادی کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ رسول اللہ کے دین کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا، اس طرح توہین شاعر اسلام کی۔ یہ حدود اللہ کے جرائم ہیں، عمل قوم لوط حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے، زنا بالرضا حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے۔ یہ زومانی فکرے
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. اصل بات یہ ہے پیغام محمد کا مجھے اور تجھے اب پاس نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے ہماری رسول اللہ سے محبت ہے جی. حکمران جس سے پہلے ہی مذہبی لوگ نالا ہیں، کبھی قادیانی مشیر، کبھی آسیہ کو بگانا، کبھی کوئی معاملہ، کبھی خاتم النبیین لفظ بیٹھنا وغیرہ وغیرہ. ہاں صاحب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین ہوتی ہے. یہ ذومانی فکرے کے بارے میں تفتیش کیجئے اور سامنے آئیے. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس عورت مارچ کے اوپر پابندی لگائیے. اور مجھے اور آپ کو بھی ارادہ کر لینا چاہیے، آج یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم ہر قانونی طریقہ، ہر آئینی طریقہ، احتجاج کا ہو، عدلیہ کا ہو، کھٹکاتے رہیں گے جب تک عورت مارچ میں یہ جو شاعر اسلام کی اور یہ جو حدود کے جرائم کے بارے میں ارضا سرائی ہوئی ہے، جب تک ان کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہوتے ہم میدان عمل میں رہیں گے. اور اگر آج پورے پاکستان کے خطبات میں اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، آپ ساتھیوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے اگر یہ مقدمات قائم نہ ہوئے تو آپ میرے ساتھ روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ آندھی بن کر نکلیں گے، طوفان بن کر نکلیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، بے ضمیر ہو گئی ہے، یا ہم بھی گنگے بہرے بن جائیں؟ ہمارے اعمال یقین کریے اس وقت ہو سکتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، سفید داڑھی ہیں جو عبادات میں ریاضات میں سفید ہوئی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ فرانس کو تو تم روتے تھے، تمہارے لاہور کے اندر، تمہارے اسلام آباد کے اندر، تمہارے کراچی کے اندر ان مارچوں میں ایسے ایسے غلیظ نعرے لگائے گئے، تم نے کیا کیا؟ یہاں تو مذہبی جماعتوں کو یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، بات اہم ہے اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم، آج جو بندیوں کو، اہل حدیثوں کو، بریلویوں کو، جماعت اسلامی کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. اب لڑائی الہاد کے ساتھ ہے، سیکولرزم کے ساتھ ہے، لبرلزم کے ساتھ ہے، ایتھزم کے ساتھ ہے. اگر آپ اور میں ابھی بھی یہ سوچتے رہیں گے فلاں نکلے، مذہبی جماعتوں کو ایک منظم لاہ عمل بنانا چاہیے. ہر بندہ انفرادی طور پہ احتجاج کرے گا تو کمزور ہے. ایک منظم لاہ عمل ہو کہ آج کے بعد 8 مارچ کو محبان رسول، اسلام پسند بیٹے اور بیٹیاں سڑکوں پہ اس طرح نکلیں، حیا کا دن اس طرح منائیں کہ ان بدبخت عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی بھی جرت نہ ہو. یہ لاہ عمل ہونا چاہیے. یہ جو تنہون عن المنکر کا فریضہ ہے وہ کب ادا کرنا ہے؟ اور ہمارا مطالبہ پھر یہی ہے، پیمرائی ہوش کا نوہن لے لے، پیمرائی ہوش کر لے. یہ کس قسم کے مارچ کو پورے کے پورے میڈیا کے اوپر براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے؟ پیمرا مر گیا ہے، پیمرا سو گیا ہے، ہمارے ضمیر مرد ہیں. عدلیہ، چیف جسٹس یہ چاہیں 1 منٹ میں سو موٹو لے کے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے پاکستان میں ہم چاہ رہے ہیں قانون حرکت میں آئے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ قانون حرکت میں آئے، مقدمات درج ہوں، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں. انہوں نے الٹی بات کرنی، یعنی یہ جو چینلائز کرنا ہوتا ہے جذبات کو، ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ مقدمات درج ہونے سے معاملہ چینلائز ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات جو مشتعل ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. یقین مانیے پھر جب یہ باتیں ہوتی ہیں نا تو دل کیا اٹھتا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں نہیں لینا چاہیے، لیکن پھر جو قانون بندہ ہاتھ میں لیتا ہے تو تمہاری بے حسی اور بے ضمیری کی وجہ سے لیتا ہے کہ تم کوئی ایکشن نہیں لیتے. وہ اداکار اور اداکارہ مسجد میں ڈانس کرے، جب تک احتجاج نہ ہو پرچہ نہیں ہوتا. وہ فواد چودھری مسجد کے باہر بنگڑے ڈالے، احتجاج نہ ہو کاروائی نہیں ہوتی، اور ابھی بھی نہیں ہو رہی. آج ہمارا سارے مقتدر حلقوں کو یہ پیغام ہے، اور الحمدللہ بہت سی تحریکیں اور جماعتیں آج بھی اسلام آباد پریس کلب کے باہر جمع ہیں. لیکن ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری مذہبی جماعتیں انشاءاللہ سارے قائدین کے ساتھ رابطہ ہے، اور انہوں نے آج کے جمعے کو اس بارے کے اوپر متفقہ قرارداد پیش کیا کہ تمام خطبہ اس حوالے سے عوام کی ذہن سازی کریں، اس بات کو اجاگر کریں، حکومت سے مطالبہ کریں
اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو پھر پاکستان کے کونے کونے چپے چپے میں ملک گیر احتجاج ہوگا اور آپ سب نے ان احتجاجات میں شرکت کرنی ہے. سبحان اللہ.